السلام علیکم. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجاہد شاہ میرا نام ہے. عرض یہ ہے کہ انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمام دوستوں کو کہ اس غیر حاضری کی بہت لمبے عرصے تک غیر حاضری کی وجہ یہ رہی کہ میری بیوی، میرے بچوں کی ماں اس جہان فانی سے کینسر کی موذی مرض میں سے لڑتے لڑتے آخرکار یہ جنگ ہار گئی اور وہ انتقال کر گئی. اور یہ ایک پہاڑ ہے جو ہم پہ گرا، خاص طور پہ میرے بچوں پر یا مجھ پر. بچے تو مجھے نہیں اندازہ کہ بچے اس کو کیسے برداشت کریں گے، لیکن یہ خود مجھ سے اگر پوچھیں تو میرے لیے یہ میری ماں کے مرنے کے بعد سب سے بڑا دکھ ہے. ماں کا مرنے کا دکھ سب کو ہوتا ہے، مجھے بھی تھا. اور لیکن میری بیوی نے بہت ہمت سے اس بیماری کا مقابلہ کیا. اگر یہ بیماری اس قدر اندوناک ہے، اتنی تکلیف دہ ہے اور اتنی موذی ہے کہ اس کا اللہ کے فضل سے ہی پاسبل ہے کہ اس کو چھٹکارا پایا جا سکے. ادروائز کی کوئی دعا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ کینسر لا علاج نہیں ہے، یہ اسی ایک صورت میں ہے کہ اگر اس کی تشخیص ارلی سٹیج میں کر لی جائے. لیکن اگر یہ ارلی سٹیج سے نکل جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو میں اپنے تمام بھائیوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہمارے معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں بہت ہی انڈر پریویلیج ہیں، بہت ہی مشکل سے زندگی گزار رہی ہیں. ہم نے ان کے ساری زندگی کے سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے. اپنے ہی ہاتھ میں ہم ایز اے مرد فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس کب اور کیوں اور کیسے جائے گی. یعنی ہم لوگ ہی مرد ہونے کے ناطے سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بعض اوقات خواتین بیچاری اننیسیسری، یہ میں کہوں گا اننیسیسری، وہ اپنی ان چیزوں سے بھی شرم و حیا میں رہتی ہیں بیچاری جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لگا دی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کچھ مخصوص جسمانی ساخت دی ہے، اس کے ساتھ اس کی کچھ اپنے تقاضے ہیں. مگر ہم لوگوں نے اس کو بھی اتنا ٹیبو بنا دیا ہے، شرم و حیا میں رکھ دیا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہماری بیٹی، اگر ہمیں اس کو میں لے کے جاؤں گا میموگرام کے لیے یا اس کا میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے کسی بھی حوالے سے، تو یہ معیوب سی بات ہے. ایسا نہیں ہے. میری بیوی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوئی، اس کو بریسٹ کینسر ہوا اور بروقت تشخیص نہیں ہوئی. میں یہاں امریکہ میں دھکے کھا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، پیچھے میری بیوی ہے، بچے ہیں، مگر وہ بر وقت نہیں سمجھ سکی کہ یہ کس طرح کی گلٹی ہے، یہ گلٹی کیا ہے، اس کو کہاں پہ چیک اپ کرنا چاہیے. اس نے شرمی کسی کو نہیں بتایا. اس نے مجھ سے بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ میں اور میری بیوی گھنٹوں بات کرتے تھے، گھنٹوں. میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے اگر آپ لوگوں کو ذرا سا کسی طرح کا کوئی شک کبھی بھی ہو، فوراً اپنی ماں کو بتائیں، اپنے کسی بڑے کو بتائیں اور فوراً پر ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ بیماری شروع میں ہی اگر تشخیص ہو جائے تو اس کی علاج ممکن ہے، مگر بعد میں یہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا. یہ تکلیف دہ بیماری ہے، بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے. یہ میری ویڈیو آج تمام ان ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کے لیے ہے جو یہ میرا ویڈیو دیکھتی ہیں، ان بھائیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے، بیٹوں کے لیے جو یہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں. میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی ماؤں تک، اپنی بہنوں تک، اپنی بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ خدا کے لیے میڈیکل چیک اپ ریگولر کروائیں.
اپنے بریسٹ کے حوالے سے یا اپنے جسم کے اندر باقی جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے مسلسل چیک اپ کروائیں. اگر آپ کو ضرورت پڑے تو کم از کم سال میں 10 مہینے میں ایک دفعہ میموگرام لازمی کروائیں. حکومت کے بہت سے ہسپتالوں میں یہ فری بھی ہے عورتوں کے لیے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ بریسٹ کینسر کے ریشو بہت ہائی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جب بہت ہی پیارا، بہت ہی عزیز جب اس دنیا سے جاتا ہے تو آپ کس طرح سے اپنے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہوتا اس کو واپس لانے کا. میں اپنی بیوی کے سراہنے کھڑا تھا مگر اس کو کر کچھ نہیں سکتا تھا. وہ دنیا سے جا رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ مر رہی تھی. میں اس کو روک نہیں سکتا تھا. میرے پاس روکنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا. خدا کا واسطہ ہے، احتیاط کیجیے اور مکمل احتیاط کیجیے. کینسر لا علاج بیماری ہے. یہ علاج اس کا ایک ہی صورت ہے، اس کا علاج ایک ہی صورت میں پاسبل ہے اگر اس کا ارلی ڈائگنوز ہو جائے. اگر یہ ارلی ڈائگنوز نہ ہو سکے تو اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ چاہے جتنے مرضی کینسر ہاسپٹل بنا لیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تا وقت کہ لوگوں میں یہ شعور نہ پیدا کیا جائے کہ ارلی ڈائگنوز، ارلی طور پر کچھ سائنس، کچھ سمٹمز ہیں جن کو دیکھ لیں، سمجھ لیں. اور عورتیں خواہ خواہ شرماتی ہیں، گھبراتی ہیں. دوستوں کو، بھائیوں کو، والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے، ماؤں سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ کینسر کیا بیماری ہے. وہ اپنے آپ کو چیک کریں، مسلسل چیک کرتے ہیں. یہی ایک میرا تم پہ پیغام ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو شاید کچھ لوگوں پہ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ لیں، کس انداز میں دیکھیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. آپ کا کوئی دکھ، میری دعا ہے کہ کوئی شخص بھی اس دکھ سے نہ گزرے جس سے میں گزرا ہوں، میرے بچے گزرے. اس تکلیف کو، جس تکلیف سے میری بیوی گزری، اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ماں بہن، کسی کی بیٹی کبھی نہ تکلیف سے گزرے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری بیوی پہ جو گزری، جو ہم پہ گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کرے آپ پہ نہ گزرے. مگر اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ لوگ مل کر اس بات کا عہد کریں کہ آپ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مسلسل چیک اپ کروائیں گے. ان کا علاج کروانے کے لیے تو بعد کی بات ہے، ان کا پہلے چیک اپ کرواتے رہیں تاکہ اس موذی بیماری کو کے پاس آنے کا بھی چانس نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو تھوڑا سا شائبہ تک بھی ہو تو وہ اسی وقت یہ بیماری جو ہے وہ ڈائگنوز ہو سکے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو تو تبھی یہ علاج پاسبل ہے. تبھی یہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو جنہوں نے جو کروڑوں اربوں روپے لگا کے ہاسپٹل بنائے ہیں، یہ آپ کو یہ بتا نہیں رہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے. یہ نہیں بتا رہے آپ کو. وہ ہاسپٹل بنا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس انہوں نے کوئی کام کر دیا. اصل میں بات بتانے کی یہ کہنے کی بات ہے کہ بیماری لا علاج ہے. علاج صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی ارلی ڈائگنوز کر لی جائے. یہ ڈاکٹروں کو چاہیے جب ان کے پاس کو خواتین آتی ہیں کہ ان کو وہ ارلی ڈائگنوز کرنے کے لیے وہ سائنس کو، ان سمٹمز کو دیکھیں، سمجھیں. وہ ٹریگر کر جائے ان کو کہ یہ کیا سائن ہے، کیوں اس عورت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ جناب اللہ وہ بیچاری کئی مہینے تک آپ کے پاس دھکے کھاتی رہے. اس کے بعد پھر آپ کو یاد آیا کہ چلو یہ ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں. معافی چاہتا ہوں، دل بہت دکھی ہے، دل بہت پریشان ہے. بس میری دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ پاک کی ذات اپنے ایمان میں رکھے. آپ کے اولاد کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کو بھائیوں کو، سب خاندان کو. بھائیوں، آنکھیں کھول کے رکھیں. ایسی بیماری جس کے بارے میں آپ کو دیر سے پتہ لگے اور اس کے بعد کا کوئی علاج نہ ہو، وہ صرف اور صرف آپ کو پچھتاوے کا ہی باعث بنتی ہے. اس لیے دیر نہ کیجیے. اس کو فوراً سے پہلے اس پہ نظر رکھیں. ہر عورت، ہر بندہ اپنے پیاروں سے جڑ کر رہے، ان کی حال احوال پوچھتا رہے، ان کی طبیعت کے بارے میں جانتا رہے. یہ نہ ہو کہ اب دیر ہو جائے. سب دوستوں کو، دعاؤں کو، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں کو
میری طرف سے السلام علیکم. پلیز میری مرحومہ بیوی کے لیے دعا کریں اگر ہو سکے تو. السلام علیکم.